اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، آدمی از خود اپنے آپ سے سوال کرے اور اسی طرح کا سوال وہ اپنے پروردگار سے بھی کرے۔ ہم اپنے آپ سے سوال یہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، آخر ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ اسی طرح ہم اپنے پروردگار سے سوال کریں کہ اللہ تو نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، آخر یہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی کا مقصد ہے کیا؟ اس سوال کا جواب اگر ہم بہت چھوٹے سے چھوٹے لفظوں میں یا بہت تھوڑے سے جملوں کے ساتھ کہنا چاہیں تو ہماری بساط کے باہر ہے کہ ہم اس کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات پیدا کیا ہے، اگر اس سوال کا جواب ہم اللہ سے لیں تو وہ معقول، درست اور 100% صحیح جواب ہوگا، اور اس سے اچھا جواب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نان مسلم یا غیر مسلم آپ سے سوال کرے کہ آپ جس مذہب اور جس دین کو مانتے ہیں اس دین کا خلاصہ کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کو سنکشپت میں بہت ہی شارٹ میں بیان کیجیے، تو یہ سوال اور اس طرح کے سوال کا جواب ہم اگر کہنا چاہیں تو اس طرح ہوگا۔ ہمارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم شیطانی کردار سے بچ جائیں اور رحمانی کردار کو اپنا لیں۔ یہی ہمارے دین کا ایک مجموعی خلاصہ ہوگا۔ یہ چیز میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اسی چیز کو ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں تلاش کریں تو بہو بعین ہی یہی جواب دراصل اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں دیا گیا ہے۔ اس سوال کو میں نے اردو جامہ پہنایا ہے، لیکن عربی بزمہ میں اللہ رب العزت نے یہ دونوں باتیں اس وقت سے کہہ دی ہیں جب سے دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ کم از کم دنیا میں بھیجنے کے بعد اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا ہے۔ اسی چیز کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر بتایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ میں ایک کردار شیطان کا ہے، اور اس شیطان کی جو صفت بتائی گئی ہے رجیم ہے۔ اسی طرح بسم اللہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ پہلے کردار کا ایک مستقل پس منظر ہے جو اعوذ باللہ میں شیطان رجیم کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ وہ پس منظر بڑا تفصیل طلب ہے، لیکن بالاختصار آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ شیطان رجیم ہے کیا؟ یہ رجیم مردود ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا ہے، اور اس کی دھتکار کا انجام یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم مقدر ہو گئی ہے، اور یہ دھتکار اللہ کی اس کو اس وجہ سے ملی تھی
کہ اس نے اپنے آپ کو کبر میں مبتلا کیا، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، سجدہ تعظیمی کرے، لیکن اس نے سجدے کا انکار کیا محض اس بنیاد پر کہ یہ جو مخلوق ہے وہ خاکی ہے، اور اس کے خاکی ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی۔ تو نفرت اس کا بنیادی عنصر ہے رجیم کا۔ اسی نفرت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کبر پیدا ہوا، فخر و غرور پیدا ہوا۔ اس فخر اور غرور نے اس کو نفرت تک پہنچایا، اور یہ نفرت کا انجام ایک طرح سے اس کے لیے جہنم تک پہنچ جانا ہے۔ چنانچہ شیطانی کردار یہ ہے، اب انسانوں کے تعلق سے مستقل جب سے آدم اور حوا کو پیدا کیا، جب سے ان کو جنت میں رکھا، جنت کے بعد جب دنیا میں بھیجا، اب اس کا ایک ہی مشن ہے۔ وہ مشن ہے اللہ کی مخلوق جو انسان کے نام پر پیدا کی گئی ہے، اس مخلوق کو بہکانا، ورغلانا اور اس کو اپنے ساتھ جہنم لے جانا۔ یہ شیطان رجیم کا آخری مشن ہے۔ اللہ رب العزت بخوبی جانتا تھا کہ انسان کے اندر یہ کمزوری ہے، اور دنیا کو اللہ رب العزت نے بطور امتحان پیدا کیا ہے، دنیا کی زندگی کو اس لیے بسایا ہے تاکہ یہاں انسانوں کا امتحان لیا جا سکے۔ اس امتحان کے پیش نظر شیطان کو انسان کے بہکانے کی پوری اجازت ہی نہیں بلکہ پوری قوت اور پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ انسان کو بہکا سکے، باوجود اس کے کہ انسان اس کی فطرت میں اللہ رب العزت نے خیریت، صالحیت، نیکی، برائی سے بچنے کے جذبات اس کے خمیر میں ڈال رکھے ہیں، لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، اس تأثر کو وہ قبول کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان اپنے پورے کردار کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انسان کے خلاف پوری تیاری کے ساتھ آمادہ ہے، اور اس کا مشن آخری طور پر انسان کو جہنم تک لے جانا ہے۔ گویا شیطان رجیم اس کا مشن انسان کو جہنم تک لے جانا ہے۔ ٹھیک اسی کے بالمقابل اللہ رب العزت نے بسم اللہ ہم کو دیا ہے۔ بسم اللہ کا جو کردار ہے، بسم اللہ کے اندر جس کردار کو بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صفت رحمت سے متصف ہے۔ صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے، اور اس کا آخری نشانہ اپنے بندوں کے لیے یہ ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت انہیں جنت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک دوسرا چانس دیا ہوا ہے کہ پہلے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے انسان یعنی آدم اور حوا اس کے اس فریب میں آ گئے، اس لیے وہ دونوں جنت سے محروم کر دیے گئے۔ لیکن ان دونوں نے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور دنیا ایک دوسرے چانس کے طور پر ان کو فراہم کر دی۔ گویا آدم، حوا اور ان کی اولاد کے لیے یہ دنیا کی زندگی آخری چانس کے طور پر ہے۔ اب اس کے بعد اس کو اپنی زندگی بنانے، اپنی آخرت کے بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے انسان کو بسم اللہ کے اندر جس چیز کی تلقین کی گئی ہے وہ صفت رحمت ہے، اور صفت رحمت کا آخری تقاضا یہ ہے کہ اس کی کھوئی ہوئی جنت اس کو دوبارہ مل جائے۔ اس لیے اللہ کا مشن اپنے بندوں کے تعلق سے یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کی بنیاد رحمت پر رکھا ہے۔
رحمت پر رکھا ہے۔ رحمت کی تفصیل بعد میں، لیکن صرف یہاں پر ابھی صرف رحمت کے تعلق سے اتنی بات سمجھیں کہ اللہ کا مقصد اور پلان ہے اپنے بندوں کو جنت تک پہنچانا ہے۔ وہیں ٹھیک دوسری طرف شیطان بھی یہ بخوبی جانتا ہے اور بخوبی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے اس فریب سے واقف تھا۔ شیطان یہ جانتا ہے کہ اب مجھے دنیا بھی میرے لیے ایک آخری چانس کے طور پر ہے، میں جتنوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں وہ اس تیاری کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کا مشن یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ جہنم تو اس کا مقدر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کو بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ انسان کو اس بات کی آگاہی حاصل رہے کہ سب سے بڑے خطرے کے طور پر دنیا کی زندگی میں اگر سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو وہ اس کے لیے شیطان ہے۔ تو اعوذ باللہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آ گیا، اور وہ چیز ہمیں اعوذ باللہ کے اندر بتائی گئی ہے۔ اس لیے اس دعا کو جس کثرت کے ساتھ، جس گہرائی کے ساتھ، جس شعور کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے وہ پڑھنا چاہیے، اور جب اس شعور کے ساتھ ہم پڑھیں گے اور اللہ کی کتاب کو کھول کر کے بیٹھیں گے تو ساری تفصیل وہاں پر یہ شیطانی کردار کی ملے گی اور رحمان کے کردار کی ملے گی۔ یہی دو چیزوں کی تفصیل قرآن مقدس اور سارا دین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر اور فریب سے محفوظ رکھے۔